مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ پڑھیے، اس سے فکر آخرت پیدا ہو۔ نہ توجہ نہ طلب، پھر بات کیسے پڑھیں؟ آپ صحبت کو، صحبت صالحین، صحبت شیخ، نظام شیخ، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، اس کے بغیر بات بنتی ہی نہیں۔ ہاں، ہمارے تو کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ یہ نظام روزانہ ہو، ہر ہفتے ہو، لیکن بہرحال نہ روزانہ ہو سکتا، نہ ہر ہفتے ہو سکتا، مہینے میں ہی بس ہے ناشد۔ اس میں پورا وقت دیا کرو، عصر سے اور اشراق تک۔ اس دن کوئی دوسرا کام نہیں، آپ یہ سمجھو کہ میں بیکار ہوں، مجھے کوئی دوسرا کام نہیں۔ بعض مرتبہ میرا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے یہاں آنے کی وجہ سے، جی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جی تو خیر وہ کیا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو، لیکن میں نے جو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے غیر حاضری نہیں کی اب تک، 8 سال ہو گئے، 8-10 سال ہو گئے الحمدللہ یہاں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، کوئی ایسا عذر تو پیش نہیں آیا کہ آنا ممکن نہ ہو، لیکن جو بات پیش آئی وہ، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ضرورتیں سب کی ہیں، کام سب کے ہیں، خاص طور سے جوان آدمی سے گھر والے ایک دن بھی نہیں چاہتے کہ وہ گھر سے کہیں باہر رہیں، لیکن جو ضروری ہے اور جو کرنا ہے بس کرنا ہے۔ مہینے کا کوئی کام کتنا بھی ضروری ہو، کیا ہم اس کو ایک دن پہلے نہیں کر سکتے، ایک دن بعد نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ واقعی کوئی بات ایسی اچانک پیش آ جاوے تو دوسری بات ہے۔ اور دیکھو محروم تو سب جگہ رہتے ہیں، جو نظام کے مطابق کام نہیں کرتا وہ محروم ہی رہتا ہے، کہ نظام کے مطابق کام کر کے دیکھو۔ جس کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں آج ہم سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں، تو ہم یہیں کے اعمال میں، معمولات میں رہیں، یہیں کے نظام میں رہیں۔ تو باتیں نہ کریں، دوسرے کوئی پروگرام ساتھ میں نہ رکھیں، یہاں سے پہلے یہاں کے بعد میں، یہاں سے فارغ ہو کر ہی رکھیں، اپنا جو کچھ رکھیں۔ نیند مجھے بھی آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے، اور صبح کے وقت میں تو سبھی کو سستی چھائی رہتی ہے، لیکن کیا بس جب نیند آئے جبھی پڑھ کے سو گئے، جب نیند آئے جبھی پڑھ کے سو گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں۔ زبردستی اس نیند کو دور کرنا ہے، اور زبردستی کر کے اپنا معمول پورا کرنا ہے۔ فرق سمجھو، عذر میں اور سستی میں فرق سمجھو۔ عذر میں معذور ہے آدمی، سستی عذر نہیں ہے۔ اور اس کی ایک پہچان بتاؤں میں آپ کو، مثال کے طور پر ذکر سے پہلے آج آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی ہے، تلاوت سے پہلے آمادہ نہیں ہو رہی ہے، تہجد میں اٹھنے کو آمادہ نہیں ہو رہی ہے،
تو زبردستی کر کے اٹھو اور زبردستی کر کے تلاوت میں ذکر میں لگو. تو سستی کی پہچان یہ ہے کہ عام طور سے پھر وہ دور ہو جاتی ہے. جب لگ جاتے ہیں نا کام میں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اور کمزوری بیماری اس کی علامت یہ ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں، کرنا چاہتے ہیں ہوتا نہیں. اگر یہ صورت پیش آ جائے کہ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے، کرنا چاہ رہے ہیں نہیں، اب پڑھ کے سو جاؤ. اب پڑھ کے سو جاؤ. اسی واسطے عرض کرتا ہوں کہ کوئی معمول مستقل طور پر مت چھوڑو، بیماری میں بھی نہ چھوڑو. مثال کے طور پر آپ کا معمول ایک پارہ پڑھنے کا ہے تو آج ایک پاؤ پڑھ لو، آج ایک رکوع پڑھ لو. مثال کے طور پر 12 تسبیح کا معمول ہے لیکن نہیں بات بن رہی ہے، آج تھوڑی دیر کوئی بھی ذکر کر لو، چاہے صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لو، چاہے صرف اللہ اللہ کا ذکر کر لو. اسی سے پتہ بھی چل جائے گا. چونکہ معاملہ اپنا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. معاملہ اپنے اور اللہ کے درمیان ہے. اب آپ جانیں کہ آپ سستی کر رہے ہیں یا واقعی حضور ہے، آپ سے پہچانیے اس کو. لیکن میں نے بتایا کہ عام طور سے کام میں لگنے کے بعد، ہمت کرنے کے بعد سستی دور ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سن رہے ہیں نا آپ، اعمال اور معمولات کی عادت ڈالنے سے اعمال اور معمولات آسان ہو جاتے ہیں. اعمال اور معمولات کی عادت ڈالنے سے اعمال اور معمولات میں رغبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب رغبت پیدا ہوگی جب کریں گے، اور اصول یہ ہے کہ جب کرو گے تو رغبت پیدا ہو جائے گی. جی ہاں. اگر سمجھو تو کہوں، سلوک کوئی ایسا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے. بس سلوک تو ایک ہی چیز ہے، علم صحیح کے بعد اپنے نفس کو دبا کر کچل کر عمل کرنا، بس اور کچھ نہیں ہے. اور سب کچھ جو کچھ ہے اسی کے واسطے ہے. جس گناہ کا تقاضا ہو، چاہے وہ بدنگاہی ہو چاہے کوئی اور ہو، ہمت کر کے اس تقاضے کو رفع اور دفع کرنا، بس یہی علاج ہے. جس طاعت، جس عبادت، جس معمول، جس عمل میں سستی ہو، ہمت کر کے اس سستی کو دور کر کے عمل کرنا، بس یہی ہے تصوف، یہی ہے سلوک. باقی جو چیزیں ہیں جو میں نے بتایا اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور جو باقی بتایا ذکر، اہل اللہ کی صحبت، فکر آخرت، یہ مجاہدے کو آسان کرنے کے لیے ہے. یہ مجاہدے کو آسان کرنے کے لیے ہے. فطرت انسانی ہے. ہاں، ہم ان سے سب جگہ کام لیتے ہیں، یہاں نہیں کام لیتے. جب بچہ ضد کرتا ہے تو آپ اس کو ڈراتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے، ہے نا، ڈر کر وہ اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے. ہاں، یہ فطرت انسانی ہے. جب آخرت کی سزاؤں کی فکر ہوگی تو طبیعت آمادہ ہوگی، عمل پر خود ہوگی. جب آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، چاہے بچہ ہو یا بڑا، تو انعام رکھتے ہیں اس کے لیے. جی، چیزی دوں گا، پیسے دوں گا، فلاں فلاں. یہ ایک فطرت انسانی ہے. ہاں، انعام میں اس کو رغبت ہے. تو اللہ رب العزت نے اعمال میں
جو انعام رکھا ہے اس کو جاننا سمجھنا. جیسے کہ بھی آپ سن رہے تھے، اور یہ ایک بڑا علم ہے اور اللہ کا فضل سے بڑی آسان تعبیر ہے. یہ دنیا، یہ زندگی اعمال کے واسطے ہے، بدلے کے واسطے نہیں ہے. اور موت کے بعد جو زندگی ہے وہ بدلے کے واسطے ہے. یہاں عمل ہے، اور اللہ نے ہماری کمزور طبیعتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ انعام بھی دیا، کچھ نہ کچھ انعام بھی دیا، لیکن اصل ہے یہ عمل کے واسطے. اور آخرت میں عمل ہے ہی نہیں، وہاں تو جو کچھ ہے بس جزا ہے، یہ سزا ہے. اس دنیا میں آدمی سبحان اللہ کہے گا تو کچھ نہ کچھ ملے گا، درجہ بلند ہوگا، ایک پیڑ جنت میں لگ جاوے گا. مرنے کے بعد 1000 مرتبہ کہیے ایک بھی پیڑ نہیں لگنے کا. جی ہاں، تو یہ چیزیں سوچنے سے عمل آسان، طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے. یہ عادت اللہ ہے، کچھ فطرت طبع انسانی ہے. اگر عمل کے علم کے استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو انبیاء کو نہ بھیجا جاتا. جی ہاں، اور ہم سب جانتے ہیں، بہت زیادہ نہیں جانتے، اتنا تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے ساتھ جو رہے، ان کو اعمال میں وہ درجہ حاصل ہوا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. صحابہ کہلائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہے، ان کو ایمان اور اعمال میں وہ درجہ حاصل ہوا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، جن کو حواریین کہا جاتا ہے. ہاں، اس لیے صحبت شیخ. اچھا، بس انشاءاللہ رضی باقی باتیں پھر اللہ توفیق عطا فرمائے. جو ناشتہ